السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ 114۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شہر کی بھیڑ، روشنیوں کا ہجوم اور تقریب کا شور پیچھے رہ گیا تھا۔ اب وہ ایک پرسکون ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ نیم مدھم روشنی، ہر میز پر جلتی چھوٹی سی موم بتی اور شیشے کی دیوار کے باہر بارش کی بوندوں سے دھندلا ہوا منظر۔ بیک گراؤنڈ میں پرسکون جاز میوزک بج رہا تھا، جیسے وقت آہستہ چل رہا ہو۔ میز پر ابھی ابھی کھانا سرو ہوا تھا، گرم اسٹیک سے اڑتی خوشبو، سائڈ میں سجا ہلکا سا سلاد اور فجر کے سامنے بھاپ اڑاتی سوپ کی پلیٹ۔ ولی اپنی بھوری اونی شرٹ میں ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ آستینیں کوہنی تک موڑی ہوئی تھیں اور کلائی پر بندھی گھڑی دھیمی روشنی میں ہلکا سا چمک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، پھر بول پڑی، کچھ ایڈنبرا کے بارے میں بتاؤ نا۔ ایڈنبرا کے ریسٹورانٹ کی خاص بات بھلا کیا ہوتی ہے؟ اسٹیک کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے وہ ہولے سے بولا۔ فجر نے ذرا سا مسکراتے ہوئے پلکیں جھکائیں۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، وہ چمک جو دور کے اپنے وطن کو یاد کرنے سے آتی ہے۔ وہاں کے ریسٹورانٹ صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ایک کہانی سنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر ڈش کے پیچھے تاریخ، ہر ذائقے کے پیچھے روایت، اور سب سے بڑھ کر وہاں کا سکون۔ فجر نے دلچسپی سے جھک کر پوچھا، پاکستان اور وہاں کے ریسٹورانٹ میں کیا فرق ہے؟ یہاں شور ہے، تیزی ہے، جیسے سب جلدی میں ہیں۔ وہاں لوگ وقت نکال کر کھانے آتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں، جیسے کھانا صرف جسم نہیں، روح کو بھی سیراب کرتا ہوگا۔ وہ اسے دیکھے گئی، اس کی آنکھوں کی وہ چمک محسوس کر رہی تھی جو شاید ایڈنبرا کا ذکر ہی جگا سکتا تھا۔ کیا تمہیں اسکاٹ لینڈ یاد آتا ہے؟ ولی کا کانٹا پلیٹ کے کنارے پر رکا اور وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، وہ میرا ملک ہے، میرا شہر ہے، میں نے وہاں زندگی گزاری ہے، تو کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ اس کے جواب پر فجر کے چہرے پر ہلکا سا تعصب ابھرا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں بیٹھا تھا، اس کا ملک، اس کے شوق، اس کے مقاصد، وہ سب چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ تمہیں یہاں خوار ہونا برا لگتا ہوگا؟ سوال تھا یا تبصرہ؟ اس نے آہستہ سے ہنس کر سر جھکایا، پھر محبت سے نظر اٹھا کر کہا، جس دن تم میرا ہاتھ تھام کر جوسف پیلس میں قدم رکھو گی، ساری تکلیفیں مرہم بن جائیں گی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ریسٹورانٹ کے کسی کونے سے برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دی، باہر بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتا؟ اور فجر اپنا بزنس چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ تم نے بتایا نہیں، تمہارے گولز کیا ہیں؟ پتہ نہیں کیوں کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ بہت سارے ہیں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یقیناً وہ اسکاٹ لینڈ میں ہی پورے ہوں گے۔ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بہت کچھ کرنا ہے فجر، میں سب یہاں رہ کر تو نہیں کر سکتا نا۔ وہ پہلی بار اس موضوع پر کھل کر بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر فجر نے گہری سانس لی۔ تمہیں یقین ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی؟ ولی نے کانٹا پلیٹ میں رکھ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نہیں جانا چاہتی؟ فجر کی پلکیں جھکی، آواز مدھم ہو گئی، مجھے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر میرا بزنس یہاں ہے، میں یہ سب چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں گی؟ کمزور لہجے میں کہا، کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ وہ دل ہی دل میں کتنی الجھی ہوئی تھی۔ ولی نے چند لمحے بس اسے دیکھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، پھر نرمی سے گویا ہوا، اس کا حل ہے میرے پاس۔ تم اپنا برانڈ وہاں کھول سکتی ہو، تم میری بیوی ہو، تم یہ کر سکتی ہو، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنی شادی وہاں رجسٹر کرنی ہوگی۔ لیکن ہمارا نکاح یہاں بھی رجسٹر نہیں ہوا، بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ کورٹ میرج کے بعد نکاح رجسٹر کروانا باقی تھا، اور فجر کے پاس تو نکاح نامہ بھی نہیں تھا۔ ان کا نکاح آج تک رجسٹر نہیں ہوا تھا۔ کتھئی آنکھوں والے شخص نے جیسے بات کا بوجھ محسوس ہی نہ کیا، وہ خوش دلی سے مسکرایا،
اب تو کروا لیتے ہیں، ویسے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا تو اب کروا لیتے ہیں۔ موم بتی کی لو کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کی گرمی بھی فجر کے دل میں اتر گئی، مگر کھڑکی کے پاس برستی بارش جیسے آنے والے دنوں کے ہلکی سی سرگوشی کر رہی تھی۔ اس نے کانٹے سے سوپ کے پیالے کو ہلایا مگر نظر ولی سے نہ ملائی۔ میرے پاس تو میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ نظریں چرائے دھیرے سے بولی۔ وہ دونوں کوہنیوں پر جھک کر ذرا قریب ہوا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس ہے۔ فجر کے کانوں تک اس کی آواز دھیرے سے اتری مگر دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، تصویر سے ساکت یادوں کا ایک دروازہ کھلا۔ جب انہوں نے کورٹ میرج کی تھی تب اس کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی ایک خاص احساس نہ تھا، صرف رسمی سی بات تھی، مگر اب تو وہ ہر جہان میں اسے ہی چنتی۔ اسی لمحے اماں کے کہے الفاظ یاد آئے، ایک عورت کو اپنے مرد کو ساری دنیا کے سامنے اپنا کہنا آنا چاہیے۔ اس نے ہلکی سی سانس لی، پھر دھیرے سے کہا، اتنے سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں اب رجسٹر ہوگا یا نہیں، اس سے اچھا ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ ولی کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ کچھ جان گیا ہو، مگر پھر بھی اس نے اگلا جملہ آہستہ سے پھینکا، کیا؟ جان بوجھ کر انجان بنا۔ فجر کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ شادی؟ سب کی موجودگی میں، سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے۔ اس کے لہجے میں ایک مضبوطی تھی، جیسے برسوں کے بعد کوئی فیصلہ دل سے نکلا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، گہری آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، شاید وہ اس کے عزم کو پرکھ رہا تھا۔ یہ خاموشی فجر کو بے چین کرنے لگی۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ سرخ ہوتے رخسار لیے پوچھا۔ پہلی بار تو پوچھنا اتنا مشکل نہیں تھا، کم بخت۔ اب کہ دل دھڑک رہا تھا، ہتھیلیوں میں پسینے اتر آیا۔ کیا؟ اس نے جیسے سوال کو سن کر بھی دوبارہ سننا چاہا، شرارتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ شادی؟ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ پلکیں لرز اٹھیں۔ اس بار وہ ہنس دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں خوشی، حیرت اور محبت سب ملا کر ایک نرم روشنی سی تھی، چہرے پر جیسے بہار آ گئی ہو، مانو چاروں طرف پھول کھل گئے ہوں۔ پھر وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ ہاں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے آہستگی سے میز پر رکھے فجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ کی وہ گرمی الفاظ سے زیادہ کہہ رہی تھی۔ کھڑکی کے اس پار کا آسمان ہلکے بادلوں میں لپٹا ہوا تھا، مگر اس لمحے چاند نے جیسے ان کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا ہو۔ ریسٹورانٹ سے نکلتے ہوئے بارش ہلکی بوندا باندی میں بدل چکی تھی۔ وہ چھتری تھامے ہوئے تھا اور فجر اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ شہر کی بھیگی سڑکوں پر لیمپ پوسٹ کی زرد روشنی پانی میں جھلک رہی تھی۔ ولی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فجر کو اندر بٹھا دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکرائی، جیسے دل میں کوئی راز چھپا ہو۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے دل کی دھڑکن معمول پر نہیں آئی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، کچھ ضروری کام کرنے تھے، جبکہ فجر کو کچھ وقت اکیلے چاہیے تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا، جوتے اتارے، مگر ہاتھ سیدھا فون کی طرف گیا۔ اسکرین پر فلک کا نام دیکھتے ہی لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ فون بجتے ہی دوسری طرف سے اس کی خوش آواز سنائی دی، آج تو تم نے جلدی کال کر لی، کہو کیسی رہی تقریب؟ وہ جیسی بھی ہوتی تھی، اس سے ہمیشہ ہنستے مسکراتے بات کرتی تھی۔ فجر نے لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، فلک، میں سمجھ نہ آیا جیسے بات شروع کرے۔ میں تمہیں کچھ بتانے والی ہوں اور یہ میں سب سے پہلے تمہیں بتا رہی ہوں۔ فلک کا لہجہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، مگر اس میں ایک شرارت بھی چھپی تھی۔ کیا تم رخصتی کے لیے مان گئی ہو یا ولی کو پکا پاکستانی بنا کر چھوڑو گی؟ یہ سنتے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آئی، مگر آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ فلک، میرا مطلب، ہم شادی کر رہے ہیں۔ چند لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے فلک نے یہ جملہ سمیٹنے کے لیے سانس روک لی ہو۔ پھر اچانک فون کے اسپیکر میں ایک چیخ گونجی، کیا واقعی؟ کہ تم سچ میں؟ اوہ خدایا! اس کی خوشی دیدنی تھی۔
फजर ने हंसते हुए फ़ोन कान से ज़रा दूर किया। वो खुशी से चिल्ला रही थी, ये तो वो लम्हा है जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। तुम जानती हो ना, तुमने मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, तुम्हें दुल्हन बने देखना। फजर ने आहिस्ते से पलकें झपकी, जैसे दिल की धड़कन के साथ कोई पुराना जख्म भी हल्का सा भर गया हो। मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम जानती हो ये फैसला मेरे लिए कितना बड़ा है। दूसरी जानिब फलक की हंसी थोड़ी भीग गई। वो सब भूल गई। ना इसे रजब का कुछ याद रहा और ना रईस का। वो ये बातें करके फजर का दिल ख़राब नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं जानती हूँ, मोहब्बत से दूर भागने वाली लड़की जब मोहब्बत की शादी करती है तो कैसा महसूस होता है। फजर, तुम खुश हो ना? फजर ने खिड़की के पार भीगती रात को देखा। हाँ, मैं खुश हूँ, और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले शेयर किए बगैर नहीं रह सकती थी। तुमने बहुत अच्छा किया कि बताया। वो बेतहाशा खुश थी। मैं चाहती हूँ कि जब तुम शादी का जोड़ा पहनो, सबसे पहले गले मिलने वाली मैं हूँ। सुन लिया ना? वो हक जताते हुए बोली। इसके लबों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। हाँ, सुन लिया। फलक के राइटर दिमाग ने लम्हों के अंदर अंदर इसकी शादी की पूरी प्लानिंग कर ली, और वो अब इसे बता रही थी कब कब क्या करना था। और फजर बिना एतराज़ किए सुने जा रही थी। ये बहुत खूबसूरत लम्हा था, जिसमें मोहब्बत, एतमाद और की और दोस्ती की गहराई बोल रही थी। लाहौर की सुबह भी पूरी तरह बेदार भी नहीं हुई थी। सुरमई आसमान ख्वाबनाक लग रहा था और फिजा में खनकी सी घुली थी। वो नीचे लॉन खिड़की के पास बिछी कुर्सी पर साकित बैठी थी, जैसे खुद भी इस मंजर का हिस्सा हो। दरख्तों पर परिंदे एक नई सुबह का गीत गा रहे थे, मगर इनकी चहचहाहट इसके अंदर के शोर को दबा नहीं पा रही थी। दिल पर एक अजीब सा बोझ था जो रात भर की करवटों के बावजूद हल्का ना हो सका। एक खौफ था, एक अनजाना खौफ, और इसी खौफ को दूर करने के लिए वो जल्दी उठ गई थी। ऑफिस जाने से पहले वो ये खौफ ख़त्म करना चाहती थी। मेज़ पर पड़ा फ़ोन इसकी तरफ देख रहा था, जैसे एक इम्तिहान हो। इसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और फ़ोन उठा लिया। उंगलियां स्क्रीन पर बेजान सी हरकत करने लगी। बिल आखिर इसने हिम्मत मुजतमा की और एक शनासा नंबर मिलाया। ये बिशारत आलमगीर का नंबर था, जो इसने फलक से लिया था ताकि अम्मा से राब्ता कर सके। बेल जा रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से बिशारत की आवाज़ उभरी। इसने अपना गला साफ किया, आवाज़ को टूटने से बचाते हुए। मैं फजर हूँ, क्या अम्मा से बात हो सकती है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद फ़ोन अम्मा को थमा दिया गया। फिर वही मानूस मगर बर्फ़ जैसी सर्द आवाज़ समाज से टकराई, जिसने हमेशा इसकी रूह को ज़ख्मी किया था। हेलो, खैरियत है? अम्मा की आवाज़ में ना कोई अपनाई थी, ना कोई गर्मजोशी, बस एक रस्मी सवाल, जैसे किसी अजनबी से पूछा गया हो। फजर ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लीं। अम्मा, म- मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। इसकी आवाज़ में इल्तिजा और खौफ की मिली-जुली कैफियत थी। लंदन के प्रोडक्शन हाउस से डील करने वाली फजर मेराज अपनी माँ के सामने कपकपाहट का शिकार थी। बोलो। लहजा स्पॉट और बेतासुर था, हर लफ्ज़ जैसे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा हो। इसने अपनी सारी हिम्मत अपने हलक में जमा की। अम्मा, मैं वली से शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये शादी सबकी मौजूदगी में हो। इसने आखिरी जुमला कहते हुए अपनी सांस रोक ली, जैसे किसी मौजज़े की मुंतज़िर हो। मुझे क्यों बता रही हो? पहले मुझसे पूछकर की थी। क्योंकि मैं आपको खुशी क्योंकि मैं आपकी खुशी से करना चाहती हूँ, आपकी मौजूदगी में। वो फ़ौरन बोली। दूसरी तरफ गहरी सन्नाटे भरी खामोशी छा गई। फिर जो आवाज़ उभरी वो पहले से ज़्यादा सर्द और तेज़ धार थी। बेटियों की शादी पर खुशी तब होती है जब उनसे मोहब्बत हो। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं रही फजर। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, मैं नहीं आऊँगी। ये अल्फाज नहीं थे, पिघला हुआ शीशा था जो इसके कानों में उंडेल दिया गया था। फजर की सांसें जैसे सीने में ही कहीं अटक गई। चेहरे की सारी रौनक, आंखों की आखिरी चमक भी बुझ गई। इसका वजूद किरची किरची हो गया। वो साकित रह गई। आवाज़ भुर्रा गई। अल्फाज टूटने फूटने लगे। 26 साल। अम्मा,
26 سال کسی بے زبان جانور کو بھی پالا جائے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے۔ میں تو آپ کی بیٹی تھی، ایک جیتا جاگتا انسان۔ آپ کو مجھ سے محبت کیسے نہیں ہوئی؟ اس کے لفظوں میں لہجے میں وہ درد تھا جو کسی کا بھی دل چیر دے، مگر دوسری طرف ترنم بیگم کے لہجے میں ہلکی سی طنز کی جھلک بھی شامل ہو گئی۔ محبت کوئی جبرن کرنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ دل سے اٹھتی ہے، اور میرا دل تمہارے لیے ہمیشہ پتھر ہی رہا۔ اتنا شفاف لہجہ! اس کے ہاتھ میں پکڑا فون لرزنے لگا، آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دل کو کسی نے 1000 آریوں تلے رکھ کر چیر دیا۔ کیوں اماں؟ کیوں نہیں ہوئی آپ کو مجھ سے محبت؟ سوال جائز تھا، جواب ندارت۔ میرا کیا قصور ہے؟ بچپن میں آپ کے ایک اشارے پر دوڑتی تھی، آپ کی توجہ کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی، آپ کی آنکھوں میں ذرا سی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر حکم مانتی تھی۔ کیا وہ سب بے معنی تھا؟ کیا آپ کو کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا؟ حلق میں اذیت کا گولا سا اٹک چکا تھا۔ قصور؟ اماں نے ایک حقارت بھری سانس لی۔ تمہارا وجود ہی میرے لیے ایک بوجھ تھا، اور بوجھ سے محبت نہیں کی جاتی فجر، اسے صرف ڈھویا جاتا ہے۔ ان الفاظ نے فجر کے وجود کو اندر تک چیر دیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اس دن سے آج تک میں نے آپ سے صرف ماں کی نظر چاہی۔ میں نے چاہا کہ آپ ایک بار محبت سے میرے ماتھے پر بوسہ دیں، مگر آپ کے لیے میں ہمیشہ ایک ناپسندیدہ مہمان ہی رہی۔ بڑی بد نصیبی ہے ماں کا بے رحم ہو جانا، اور یہ بد نصیبی اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ ہونٹ بھیجے سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی، یہی سچ ہے، اور تمہیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں نہیں آؤں گی، تمہیں اپنا گھر بسانے کی پوری اجازت ہے۔ اماں کی آواز اب کچھ تھکی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس کی سختی میں کوئی کمی نہ آئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں طرف موت جیسا سناٹا طاری رہا۔ فجر کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے، دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ پھر اس نے ایک ہاری ہوئی، ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے اماں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا، مگر اندر ایک ایسا زخم کھل گیا تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس کا چہرہ ایسا بے نور اور ویران تھا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے پلکوں پر آ ٹکا ہو، اور روح کسی گہری تاریک کھائی میں گر گئی ہو۔ ترنم بیگم کے انکار کے بعد دن گزرنے لگے۔ وہ خوش تو تھی، مگر دل جیسے اندر سے خالی تھا۔ البتہ چہرے پر ایک شائستہ سکون قائم رکھا۔ کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ اس کے اندر ابھی ایک پرانا زخم تازہ ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے کھو جاتی تھی، کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی جانب بڑھا، آنکھوں میں وہی نرمی، وہی سمجھ جو لفظوں سے کہیں زیادہ بولتی ہے۔ اگر تم تیار نہیں ہو یا چاہتی ہو کہ اماں کا انتظار کریں تو ہم رک جاتے ہیں۔ وہ اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ فجر نے لمحہ بھر کو پلکیں جھپکی، گہری سانس لی، پھر سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گی، میں انہیں جانتی ہوں۔ پھر ہولے سے مسکرائی۔ میں اب اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ وہ جنہوں نے مجھے محبت کے لیے ہمیشہ ترسایا۔ وہ اعتماد سے بولی تو ولی کے ہونٹوں پر ایک مختصر مگر دل سے نکلا ہوا مسکراہٹ کا سایہ آیا۔ اگر تمہیں لگے تم یہ نہیں کر سکتی تو بتا دینا، ہم یہ شادی روک دیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے اسے کہا تو شال لپیٹے کھڑی فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لنچ کا کیا ارادہ ہے؟ گہری سانس لیتے اس نے بات بدل دی۔ آج فلک آ رہی ہے، میں نے بانو سے کہہ دیا ہے وہ تیاری کر لے گی۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو ولی کو اس کے مسکرانے پر حوصلہ ہوا۔ اور پھر دوپہر ڈھلتے ہی لاؤنج میں ایک مختلف سا منظر تھا۔ لکڑی کی میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، چاروں طرف رنگ برنگے کاغذ اور کچھ سیمپل پھیلے ہوئے تھے۔ فلک ہمیشہ کی طرح جوش سے بھری ہوئی فجر کو مختلف ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ دیکھو،
یہ عام سا نہ ہو، تمہاری شادی ہے، کارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کے خاکے کی طرف اشارہ کیا۔ فجر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر ڈالی۔ ویسے سب سے پہلے کارڈ کس کو جائے گا؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ فجر نے پلکیں جھکائی اور فوراً جواب دیا، رئیس اورنگزیب کو۔ فلک نے جیسے اس جواب کی پیش بینی کی، ہلکا سا سر ہلایا، پھر دوبارہ اسکرین پر ڈیزائن کھولا۔ اچھا میری بات سنو، یہ کارڈ صرف پرنٹڈ نہیں ہوگا، یہ ایک کہانی سنائے گا۔ دیکھو، سامنے ایک خوبصورت لباس تمہارے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہینڈ اسکیچ اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر۔ وہ تفصیل بات رہی تھی۔ فجر نے چونک کر دیکھا۔ ٹیپ ریکارڈر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ فلک کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ولی کے لیے، جیسے کارڈ کو ہاتھ میں لیتے ہی لباس تمہارا نمائندہ ہو اور ٹیپ ریکارڈر ولی کا، دونوں کی موجودگی ایک ساتھ ایک ہی فریم میں۔ یہ صرف کارڈ نہیں ہوگا، یہ تم دونوں کی کہانی کا حصہ ہوگا۔ فجر کی انگلیاں غیر شعوری طور پر کارڈ کے خاکے پر چلنے لگیں۔ یہ واقعی منفرد ہے فلک۔ باہر شام کی ہلکی سنہری روشنی لاؤنج میں اتر رہی تھی۔ میز پر پڑے رنگ، کاغذ اور سیمپل اس روشنی میں اور بھی نکھر گئے تھے۔ یاد رکھنا، یہ صرف شادی کا کارڈ نہیں، یہ اعلان ہے کہ تمہاری زندگی کے اگلے باغ کا آغاز محبت سے ہو رہا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ زندگی میں اسے کسی کی شادی کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی فجر کی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ روک کر فجر کی طرف دیکھا۔ کیا کہتی ہو؟ کارڈ پر ایک عدد چھری یا تلوار اچھی لگے گی؟ اس کے سوال پر فجر خفت سے مسکرائی۔ نہیں، وہ میرے ہاتھ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اس نے گردن اٹھا کر اسی زوم سے کہا تو پل بھر کی خاموشی کے بعد لاؤنج میں ان دونوں کی ہنسی کی مدھر آواز گونج گئی۔ لفٹ کا دروازہ ایک مدھم ٹین کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس نے رئیس ہیڈ کوارٹرز کی سب سے بالائی شیشے کی دیواروں والی منزل پر قدم رکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شہر کچھ دور پاؤں تلے بچھا نظر آتا تھا، طاقت اور اختیار کا ایک بے رحم مرکز۔ وہ ایک سادہ سے سلیٹی سوٹ پر گہرے نیلے رنگ کا گرم سویٹر پہنے ہوئے تھی۔ یہ لباس اس دفتر کی چکا چوند اور سرد مہری کے سامنے ایک عجیب سی سادگی کا تاثر دے رہا تھا۔ لفٹ کھلنے کی غیر متوقع آواز پر رئیس نے اپنے سامنے پھیلے کاغذات سے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ ابھرا، پھر جیسے ہی ذہن نے سامنے کھڑی ہستی کو پہچانا، اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ وہ اس کی ذاتی سلطنت میں یوں بن بلائے چلی آئی تھی۔ وہ اس سے جتنی چاہے نفرت کا ڈھونگ کر لے، مگر اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ضرور تھی جو اسے یہاں آنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ فجر معراج کو گیٹ پر روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ میز کے گیٹ کھڑے مراد اور عروضہ بھی بری طرح چونکے تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ عروضہ کے چہرے پر نفرت کے تاثرات واضح ہوئے۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے رئیس بس اسے دیکھتا رہا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے وہ کوئی خواب ہو جو حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ پھر وہ چونکا اور اس کے چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات ابھر آئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی پینسل غصے سے میز پر پھینکتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا، جبکہ مراد اور عروضہ اپنی جگہ مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ فجر کی اس اچانک آمد پر ان کی حیرت ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی۔ میں آپ کو یہ دینے آئی تھی، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت کارڈ رئیس کے سامنے کیا۔ وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی پتلیاں بے اختیار پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ جو غصے سے تمتما رہا تھا، فجر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کو پیلا پڑ گیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت پہلے سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے کارڈ کو دیکھا، مگر اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ آواز میں سرد بیگانگی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے پہلو سے گزر کر وہ قیمتی کارڈ اس کی وسیع آبنوسی میز پر رکھ دیا۔ شادی کا کارڈ ہے۔ کس کی شادی؟ مراد بے اختیار بول اٹھا۔ اس کے لہجے میں صریحاً حیرت ابھری۔ رئیس وہیں کھڑا رہا،
پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی پشت اب ان تینوں کی جانب تھی۔ میں اور ولی شادی کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ کسی ہتھوڑے کی طرح برسا اور رئیس کو لگا جیسے دفتر کی چھت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہو، اس کا پورا وجود کچلنے کے لیے۔ پینٹ کی جیبوں میں قید اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بے اختیار لرز اٹھیں۔ وہ شادی شدہ تھے، یہ حقیقت وہ جانتا تھا، مگر اس کا یوں سب کے سامنے اعلان سن کر دل میں درد کی ایک تیز ٹیس کیوں اٹھی تھی۔ مراد حیرت زدہ تھا، جبکہ عروسہ کے چہرے کی رنگت مزید گہری ہو گئی۔ اس کے تاثرات سخت اور ناقابل فہم تھے۔ ہمیں اپنی شادی رجسٹر کروانی تھی، مگر کورٹ میرج رجسٹریشن کی ضلالت سے بہتر ہے کہ ہم سب کے سامنے عزت سے نکاح کریں۔ وہ عام سے لہجے میں آگاہ کر رہی تھی، جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو، جبکہ رئیس کا وجود اندر سے زلزلوں کی زد میں تھا۔ مراد نے اب آگے بڑھ کر میز پر رکھا کارڈ اٹھایا۔ وہ واقعی بہت نفاست سے بنایا گیا تھا۔ عروسہ نے بے ساختہ پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی، جیسے اس کے حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس بار رئیس کی آواز اونچی اور کھردری تھی، ضبط کی کوشش میں بھیجی ہوئی۔ وہ اپنی جگہ یوں ہی کھڑا رہا جیسے اس کے پاؤں زمین میں گر گئے ہوں۔ اس کے سوال پر فجر کی آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہ ابھری، جسے اس نے بڑی مشکل سے پلکوں کے پیچھے چھپایا۔ آپ لوگوں کو دعوت دینے، وہ ہولے سے بولی، آواز میں ایک مان تھا، اور تمہیں لگتا ہے ہمیں ان فضولیات میں کوئی دلچسپی ہوگی؟ اس بار جواب عروسہ کی طرف سے آیا، اس کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ فجر نے خاموشی سے اس کی بات سنی، کہا کچھ نہیں، اور پھر قدم بڑھاتی ہوئی واپس رئیس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اب اپنی گردن اٹھائے سیدھا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں جب چھوٹی تھی نا، جب سے ہوش سنبھالا، ہمیشہ اماں کو یہی کہتے سنا کہ میں اپنے لیے نہیں بنی، مجھ پر صرف ایک انسان کا حق ہے، وہ جو میری موت ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس شخص کو جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ میں کسی اور کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ ہیزل آنکھوں میں ایک امید کا دیا روشن تھا، جبکہ رئیس جبڑے بھینچے، ہونٹ آپس میں پیوست کیے یوں کھڑا تھا جیسے سانس لینا بھول گیا ہو، جیسے اس کا دل سینے میں دفن ہو گیا ہو۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں اپنے لیے بنی ہوں، مگر آج میں آپ کو یہ حق دیتی ہوں، کیا آپ میری سربراہ بنیں گے؟ بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کی آواز مت تھم، جبکہ لہجہ بھیگ گیا۔ رئیس نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی ابھری، پھوہیں سکڑ گئیں۔ وہ جانتی بھی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے، تو کیا آپ اپنا حق استعمال کریں گے؟ کیا آپ ایک سربراہ کی حیثیت مجھے ولی کو سونپیں گے؟ وہ کیا مانگ رہی تھی؟ سامنے کھڑے بادشاہ جیسے شخص کی ٹانگیں لرز اٹھیں، یوں لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ نہ جانے کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ وہ رئیس اورنگزیب جو کبھی کہتا تھا کہ اسے رلانے اور تڑپانے کے سارے حقوق صرف اس کے پاس ہیں، آج وہی لڑکی اسے سب سے بڑا، سب سے مقدس حق سونپ رہی تھی، مگر کب؟ جب اس کا اپنا دل اسی لڑکی کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ پلکیں جھپکیں، ہونٹ ہلکے سے واہ ہوئے، مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کھڑی فجر کو کیا جواب دے، جس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ کسی بات پر روئی ہوگی، مگر آنسو پونچھ کر آئی تھی۔ رئیس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، پھر ایک ٹوٹی پھوٹی آواز برآمد ہوئی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اب اسے کھو رہا تھا، اپنی اذیت چھپانے کی ناکام کوشش۔ میں نے بس اپنے گھر کے سربراہ سے درخواست کی ہے، میں نے کہا تھا میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ وہ دوبارہ رخ موڑ گیا، بار بار پلکیں جھپک کر آنکھوں میں امڑتے طوفان کو واپس پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عروسہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اس کارڈ کو گھور رہی تھی جیسے اسے آنکھوں سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ مراد ساکت کھڑا تھا، اس ڈرامے کا ایک خاموش تماشائی۔ فجر کی نظریں اب رئیس کی پشت پر تھیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں پھر کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں پاکستان ہی چھوڑ دوں گی۔
بس آپ ایک بار میرے جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دھاڑا۔ اس کی دھاڑ اتنی شدید تھی کہ عروضہ نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، جبکہ فجر ایک پل کو لرز گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، پھر فجر کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ آنکھیں اب نم ہو چکی تھیں۔ اماں نے بھی انکار کر دیا تھا، مگر اسے رئیس سے زیادہ امید تھی۔ اماں نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں ایک بوجھ ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ میں آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی نفرت کیوں ملی۔ اس کی امید بھری نگاہیں رئیس کی پشت پر جمی تھیں، جیسے پتھر سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش اپنی پیٹھ پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے 26 سال ان کی نفرت دیکھی ہے، مگر میں 26 دن بھی آپ کی نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی، کیا آپ میری ایک بات کا مان نہیں رکھ سکتے؟ کیا آپ چند پلوں کے لیے میری سربراہ نہیں بن سکتے؟ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی چچا تایا جو اس کے نکاح میں اس کا ولی بن کر اسے ولی کے سپرد کرتا۔ ایک آخری امید وہ شخص تھا جس نے اسے جینا سکھایا تھا اور مرنا بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس اسٹاپ کا وہ منظر گھوم گیا جب رئیس اسے پہلی بار ملا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا اسے ایک نئے کٹھن سفر کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ چاہتی وہ ساتھ بیٹھ کر اسے اس کٹھن سفر کے لیے تیار کرے۔ میں بس چاہتی ہوں جب میں یہ نیا سفر شروع کروں تو آپ میرے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ میری ہمت بنیں، آپ میرا حوصلہ ہوں۔ وہ اسے کن کانٹوں بھرے راستے پر گھسیٹنا چاہتی تھی؟ کیا اسے اس کا اندازہ تھا؟ میں نے تمہیں آپشن دیا تھا کہ کسی ایک کو چن لو۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ فجر کے لب کپکپا کر رہ گئے۔ وہ اب بھی قہر بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کی یہ بات مانی ہے؟ میں نے پہچان ہی چنی ہے، وہ ہمت کر کے بولی۔ نظریں رئیس کے چہرے پر تھیں۔ فجر کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر استحضاء ابھرا۔ میں نے کہا تھا ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ولی کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی بگ بی۔ ایک پل کے لیے بھی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹائیں۔ پتہ نہیں اسے یہ شخص اتنا عزیز کیوں تھا، اور تمہاری سلطنت، اس کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ وہ ایک ابرو اٹھائے طنزیہ لہجے میں بولا، ولی پر ایسی 1000 سلطنتیں لٹا سکتی ہوں، اور آپ کی ایک اشارے پر ایسی 1000 کھڑی کر سکتی ہوں۔ حکم کریں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ فجر معراج نے اسے آج پھر سے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ پورے عزم سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا، اور وہ اسے جھکا کر کیا کر لیتا؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے عزم کو جانچتا رہا۔ پھر اس کی سرد آواز ابھری، دفع ہو جاؤ۔ پھر سے رخ موڑ گیا۔ فجر کا چہرہ ایک پل کو سرخ پڑا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ ڈھیٹ تھا تو وہ مہا ڈھیٹ۔ یہ ڈھیٹ پن اسی نے تو سکھایا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ ضبط شدہ لہجے میں دھاڑا۔ فجر کے اگلے الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے ایک خالی شکست خوردہ نظر مراد پر ڈالی۔ مراد نے فجر کی ہیزل آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس دیکھا، مگر وہ اس کے آگے کھڑے رئیس کو بھی چپ چاپ بکھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے مڑی اور اسی راستے پر واپس چل پڑی جہاں سے آئی تھی۔ اس کے قدموں میں اب وہ اعتماد نہیں تھا، صرف ایک گہری تھکن تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے اس نے آخری بار اس دفتر کو دیکھا جہاں اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دفتر میں ایک بھیانک گلا گھونٹ دینے والی خاموشی چھا گئی، ایسا سکوت کہ جیسے کائنات نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ رئیس کو اپنا دل سینے میں نہیں، کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر دھڑکن ایک ہتھوڑے کی ضرب تھی جو اس کی سماعت پر پڑ رہی تھی۔ عروضہ میز پر دونوں ہاتھ جمائے جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی ایک شدید ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا،
آنکھیں شیشے کی مانند بے جان تھی۔ بنا ایک لفظ کہے وہ تیز قدموں سے رئیس اور مراد کے درمیان سے گزرتی ہوئی لفٹ کی جانب بڑھی۔ اس کی کوٹ شوز کی تیکھی ٹک ٹک کی آواز اس بھیانک خاموشی کو چیر رہی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی اور ٹن کی ایک حتمی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ اس آواز کے ساتھ ہی جیسے دفتر میں موجود آکسیجن بھی ختم ہو گئی۔ ایک بار پھر وہی گہری ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا، جیسے وقت اور وجود کے احساس سے عاری ایک پتھر کا مجسمہ بن گیا ہو۔ رئیس، مراد نے آہستہ سے پکارا۔ وہ اس کی جانب بڑھا، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سناٹے میں گونج گئی۔ وہ اپنے دوست کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس کی اذیت کو محسوس کر سکتا تھا، مگر رئیس یوں ہی کھڑا رہا، بے حس و حرکت۔ رئیس، اس بار مراد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں ایک اپنائیت تھی، ایک حقیقت تھی جس نے اسے خواب غفلت سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے دھیرے سے رخ موڑ کر مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، صرف ایک جلتی ہوئی بے گناہ اذیت تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کو آگ لگا دی ہو۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے مراد؟ کیسے؟ آواز ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں اذیت کے ساتھ ساتھ ایک بھیگا پن بھی تھا، جیسے سالوں سے روکے ہوئے آنسو آج راستہ مانگ رہے ہوں۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا اٹک گیا تھا۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مراد نے نرمی سے کہا۔ تم خود کو یہ تکلیف مت دو۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے مراد؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح اپنا سر مراد کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے مضبوط وجود کا سارا بھار جیسے مراد پر آ گیا ہو۔ یہ وہ رئیس اورنگزیب نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی، یہ وہ رئیس اورنگزیب تھا جسے صرف مراد عالم جانتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر، اسے یوں بکھرتے دیکھ کر، مراد کی آنکھوں میں بھی پہلی بار نمی کی ایک تہ ابھری۔ پسندیدہ عورت برباد نہ کر دے تو پسندیدہ کیسی؟ اور ستم یہ تھا کہ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ پسندیدہ تھی، وہ تو اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز مراد کے کندھے میں گھٹ رہی تھی۔ کاش اس لمحے سے احساس ہوتا کہ یہی اذیت، یہی بے رحمی اس نے خود کئی بار فلک کے وجود میں اتاری تھی، مگر انسان اکثر اپنے کیے ہوئے ظلم اس وقت تک نہیں دیکھ پاتا جب تک وہ خود اس کا شکار نہ ہو جائے۔ قسمت میرے ساتھ ایسا کھیل کیسے کھیل سکتی ہے؟ وہ ٹوٹ رہا تھا، لمحہ بلمحہ، ریزہ ریزہ، مگر وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا، وہ بکھر نہیں سکتا تھا۔ تمہارے پاس اختیار ہے رئیس، مراد نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے شانوں کو تھام کر جھنجھوڑا، جیسے اسے اس کی طاقت یاد دلا رہا ہو۔ تم بھولو مت کہ تم کون ہو، تمہیں اس عذاب سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مت جاؤ۔ اس نے سر اٹھا کر مراد کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سی شکست خوردی تھی۔ اس نے ایک لمبی کانپتی ہوئی سانس لی۔ اس نے مجھ سے میرا اختیار چھین لیا ہے۔ اس کی آواز اب پرسکون تھی، مگر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس نے رئیس اورنگزیب کو نہیں بلایا، اس نے اپنے سربراہ سے مان رکھا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ میں نہ گیا تو گر جاؤں گا، میں گیا تو مر جاؤں گا۔ جس دن فجر نے اپنی شادی کا باقاعدہ اعلان کیا، اس دن سے منار فیشنز کی دنیا میں جیسے خوشیوں کا ایک طوفان آ گیا تھا۔ واٹس ایپ گروپس مبارکباد کے پیغامات سے بھرے ہوئے تھے اور ہر ملازم کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے یہ ان کے اپنے گھر کی تقریب ہو۔ یہ کوئی عالیشان دکھاوے کی شادی نہیں تھی، بلکہ ایک مختصر اور پروقار نکاح کی تقریب تھی، جس میں صرف چند خاص لوگ اور منار فیشنز کا پورا اسٹاف مدعو تھا۔ فجر کے لیے اس کے ملازمین صرف ملازم نہیں، اس کے سفر کے ساتھی تھے، اس کی کامیابی کے گواہ تھے۔ گھر کے لاؤنج میں ایک خوبصورت اور بھرپور منظر تھا۔ فلک اور بانو بھاگ بھاگ کر کام کر رہی تھیں۔ ایک کونے میں پھولوں والے سے بحث ہو رہی تھی تو دوسرے کونے میں ملازمین والے کو ہدایت دی جا رہی تھی۔ ہوا میں موتیا اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔
मेज़ पर अब भी शादी के कार्ड का सैंपल पड़ा था, मगर अब इसके इर्द गिर्द रंगीन दुपट्टों और गोटे किनारी के थान बिखरे हुए थे। फिजा में कहकहों, बातों और खुशी की एक मुसलसल सरगोशी मौजूद थी, मगर इन सब आवाज़ों के बीच सोफे पर बैठी फजर की मुस्कुराहट कुछ अधूरी सी थी। वो सबको देखती, उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश करती, मुस्कुराती, मगर इसकी आंखों में एक गहरी उदासी ठहर चुकी थी, एक ऐसी उदासी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। ये खुशी इसने खुद चुनी थी, मगर इस खुशी में इसके अपनों का साया तक न था। यही एहसास इसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गया था। तभी दरवाज़ा खुला और एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह 15 साला रूही अंदर दाखिल हुई। इसने शौक गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था और इसके चेहरे पर ज़िंदगी की तमाम तरानाइयाँ मौजूद थीं। इसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। हम तो भाई की शादी की तैयारियों का सोच रहे थे और यहाँ तो आपने ही मैदान मार लिया फजर आपी। वो सीधा फजर के पास आई और इसके गले लग गई। इसकी बात पर पूरे लाउंज में एक कहकहा बुलंद हुआ। फजर भी हंस पड़ी और ये इस पूरे दिन में शायद इसकी पहली हकीकी मुस्कुराहट थी। रूही की मौजूदगी में एक ऐसी तवानाई थी जो किसी को भी उदास रहने ही नहीं देती थी। अब क्या करें रूही, कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, फलक ने शरारती अंदाज में कहा। सही कहा फलक आपी, वैसे एक लतीफ़ा सुनाऊं? इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई। इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर ही शुरू कर दिया। एक बार एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? बीवी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहूँगी। फिर बीवी ने पूछा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो? शौहर ने फ़ौरन जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ ही रहूँगा। लाउंज में चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर फलक, फ़ाखरा और बानो का कहका बेसाख्ता उभरा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन मोहतरमा के शौहर को इनके सामने कुछ नहीं दिखता। फलक के अगले तबसरे पर फजर का चेहरा फिर से सुर्ख पड़ा। ये खुशगवार दिन था। रूही की यही खासियत थी, इसने इस बीमारी को अपनी ज़िंदगी की उम्मीद पर कभी हावी नहीं होने दिया था। अब वो फजर से चिपकी बैठी थी। वो खुश थी, वाकई बहुत खुश थी, मगर जब भी इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती, एक अनजानी सी उम्मीद दिल में सर उठाती और फिर मायूस होकर दम तोड़ देती। न अम्मा आएंगी और न ही वो रूही के कहकों में शामिल थी, मगर इसकी आंखें बार बार भीग जाती। ये खुशी एक खूबसूरत ख्वाब जैसी थी, पर इस ख्वाब में दो चेहरों की कमी इसे हर लम्हे महसूस हो रही थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न मनाते हुए भी वो अंदर से हार रही थी। फार्म हाउस के सुनहरे गेट पर खड़े वो बुकिंग के कागजात संभाल रहा था। कभी मैनेजर से सजावट के रंगों पर बात करता, कभी फूड मेन्यू की फहरिस्त चेक करता। साथ खड़ा फ़खर इसकी मदद कर रहा था, मगर जिम्मेदारी का बोझ फिर भी वली के कंधों पर था। आलमगीर ख़ानदान में से फलक और फ़खर के सिवा कोई इसके करीब ना आया था, यहाँ तक कि वो पहला दूल्हा था जिसे शादी की हर तैयारी अपने हाथों से करनी पड़ रही थी। मेहमानों की फहरिस्त, बुकिंग, कपड़ों का इंतखाब, हत्ता के फूलों की डिज़ाइनिंग तक। फार्म हाउस की राहदारी में रोशनी की सर्द किरणें फैली थी। गेट के बाहर हल्की हवा चल रही थी। इसने आखिरी दस्तक किए और फ़खर के साथ बाहर निकल। वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सामने से एक मानूस सी परछाई उभरी। वो मुराद था। कदमों में ठहराव लिए, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी और आंखों में गहरी मुस्कुराहट जो कभी कभी ही दूसरों को हौसला देती थी। वली कदम रोककर वहीं रुक गया। मुराद ने भी कदम रोक लिए। चंद लम्हे बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे इन लम्हों में सब कुछ कह देना चाह रहे हों, मगर अल्फाज रास्ता ना पा रहे हों। फिर मुराद आगे बढ़ा और इसे मजबूती से गले लगा। मुबारक को छोटे, रईस का दुख अपनी जगह था, मगर वो इसके लिए भी अजीज था। वली के चेहरे पर इस पूरे अरसे में पहली बार एक मुस्कुराहट उभरी, फीकी सी, थकी हुई, मगर फिर भी मुस्कुराहट। मुझे लगा था बिग बी आपको भी नहीं आने देंगे, वली ने धीरे से कहा। मुराद हौले से हंसा और इसके कंधे पर हाथ रख दिया। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें मोहब्बत मिल गई। मुराद की बात पर वो फीका सा हंसा।
اس کی کتھئی آنکھوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں چھپی تھیں۔ اسے محبت نہیں ملی تھی، اس نے کمائی تھی، اور وہ بھی کن کن اذیتوں، محرومیوں اور تانوں کے بدلے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چھپی کہانیاں یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیاں سڑک کی دھندلی روشنی میں دھیرے دھیرے دور جا رہی تھیں۔ ہوا میں ایک عجب سا سکوت تھا، جیسے وقت رک کر تماشا دیکھ رہا ہو۔ نکاح کی تقریب میں صرف 3 دن باقی تھے۔ 3 دن بعد کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہ تھا، شاید خود وقت کو بھی نہیں۔ مہندی کی رات کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں تھا، نہ لوگ، نہ کوئی دکھاوا۔ گھر کا لاؤنج ایک سادہ مگر پرسکون تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ ہلکے رنگ کے ایک عام سے سوٹ میں ملبوس صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بانو ہمیشہ کی طرح پھرتیوں سے کام میں لگی ہوئی تھی، جبکہ فلک نے ابھی ابھی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی۔ کوئی بھاری بھرکم بیل بوٹے نہیں تھے، بس اس کی صاف شفاف ہتھیلیوں کی پشت پر مہندی کا ایک سادہ سا گول ٹکا بنایا گیا تھا۔ اس سادگی میں بھی ایک عجب حسن تھا جو اس کے خالی ہاتھوں پر نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب سے فلک یہاں آئی تھی، اس نے ولی کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دولہا شادی سے پہلے دلہن سے نہیں مل سکتا، چنانچہ وہ بیچارہ آج کل فاخر کے گھر پر مہمان بنا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا دولہا تھا جو اپنی ہی شادی میں گھن چکر بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے صفدر کی والدہ نے آگے بڑھ کر فجر کے ہاتھ میں مہندی لگائی اور دعائیں دیں۔ صفدر کی پوری فیملی وہاں موجود تھی اور وہ خود بھی آیا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں وہ باوقار لگ رہا تھا۔ گزرے سالوں نے اس کی شخصیت میں ایک سنجیدہ نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ دھیرے سے چلتا ہوا صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ سامنے میز پر مہندی کا پیالہ رکھا تھا اور فجر کی ہتھیلی پر فاخرہ اور آنٹی کا رکھا ہوا ایک نوٹ موجود تھا جس پر مہندی کا ایک چھوٹا سا نشان لگا تھا۔ ان کے سامنے 2 زانوں بیٹھی روحی اپنے موبائل فون سے یہ سارا منظر فلما رہی تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہو، میری شادی 1 ہفتے بعد ہے اور تم نے پہلے ہی ساری لائم لائٹ لوٹ لی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میری شادی تمہارے بعد ہوتی تب بھی میں ہی لائم لائٹ اللہ میری شادی تمہارے بعد ہوتی تب بھی میں ہی لائم لائٹ لوٹتی۔ نرگس آدمی، سالوں بعد اس نے اسے اس پرانے نام سے پکارا تھا۔ صفدر کے دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھا۔ وہ اس تقریب میں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر خود کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ اچھا گائز، میری تھوڑی سی زبان اٹک رہی ہے، مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے، لیکن اگر میں یہاں سے باہر گئی تو یہاں پہ بچوں نے گھس کے بہت ہلہ مچا دینا ہے، تو پارڈن می، میں اس ایپیسوڈ کو ختم کر کے ہی جاؤں گی۔ تب تک اگر مجھ سے کوئی ایک آدھ لفظ کی غلطی ہو بھی جائے تو ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ اس نے مہندی کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ہاتھ پر رکھی، پھر روایت کے مطابق تیل کی چند بوندیں اس کے بالوں میں لگائیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ پھر وہ پلٹا اور اسے دیکھا جو اپنوں کی بے رخی پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی مگر مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور دھیرے سے فجر کے سر پر آ ٹھہرا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر شدید حیرانی سے صفدر کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم بھائی نہیں بناتی، اور میں نے کہا تھا کہ میں بن جاتا ہوں۔ وہ اس قدر گہری سنجیدگی سے بولا کہ فجر کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے تو ڈائنوں کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر آج پہلی بار فجر کو محسوس ہوا تھا کہ کبھی کبھی ایک مرد کا صرف مرد ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کا ساتھ، اس کا سہارا، اس کی موجودگی۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ ساتھ تھے، یونیورسٹی میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے رہتے تھے، جنگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت نے کیسی کروٹ لی تھی کہ آج وہی شخص اس کے سر پر ایک بھائی کی طرح ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔
یہ احساس بہت قیمتی تھا، اتنا قیمتی کہ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ وہ اسے کوئی جلی کٹی سنانے یا طنز کرنے کے بجائے بے اختیار کھل کر ہنس دی، ایک صاف شفاف اور مدتوں بعد آئی حقیقی ہنسی جو سیدھا اس کے دل سے نکلی تھی۔ رات کا سکوت پورے گھر میں چھایا ہوا تھا، مہمان واپس جا چکے تھے اور لاؤنج میں خاموشی اور خالی صوفوں کی گونج کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ فلک اور بانو تھک ہار کر صوفے پر لیٹی ہوئی تھیں، بالکل ایسے جیسے وہ پہرا دینے کی ذمہ داری سے مطمئن ہو کر خود بھی خوابوں کی دنیا میں غرق ہو گئی ہوں۔ وہ دونوں جان بوجھ کر وہاں پڑی تھیں تاکہ فجر کہیں باہر نہ نکلے اور ولی اندر نہ آئے۔ فلک ظالم سماج کی طرح سختی سے اپنے فرائض نبھا رہی تھی، مگر تھکن کی شدت نے اس پر غلبہ کر لیا، جبکہ فجر کی آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ نیند اسے بیچ میں چھوڑ گئی تھی، ذہن الجھایا ہوا، ہر لمحے کے اثرات میں کھویا ہوا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی خشک ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قدم دھیرے تھے، تھکن سے بھرپور۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ بند کیا، ایک دھیمی مگر کھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کمرے کی ہوا کانوں میں گونجی، "ہیلو جانم۔" وہ لمحہ فجر کے دل کو یوں ہلا گیا جیسے اچانک روشنی اندھیروں میں پھوٹ پڑی ہو۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ "ڈرا دیا مجھے!" اس نے خفگی سے کہا۔ نظریں ولی پر جمائیں، دل کی دھڑکن کو ہر لفظ کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر فجر پر ڈالی، پھر اٹھ کر قدم بڑھائے، خاموشی کے ساتھ اس کے قریب پہنچا۔ "تم یہاں کیا کر رہے ہو؟" دھیمے لہجے میں پوچھا، مگر چہرے کی سرخی اور دل کی تیز دھڑکن اس کے خوف اور کشش کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ "میں اپنی دلہن کو دیکھنے آیا ہوں۔" لہجہ پر اعتماد تھا، محبت اور احترام سے بھرا ہوا۔ فجر کا چہرہ گلابی ہو گیا، وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ "اندر کیسے آئے؟ کھڑکی تو بند تھی۔" حیرانی سے استفسار کیا۔ "ولیم جوزف کو جوزف پیلس کی دیواریں نہیں روک پائیں، یہ تو پھر کھڑکی ہے۔" انہی حربوں سے وہ پیلس سے فرار ہوتا تھا، اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں فجر کے چہرے پر جمی رہیں، صاف اور بے داغ چہرہ، ہلکے کھلے بال، مہندی کی خوشبو کی نرم لہریں، سب کچھ اس کی روح کو چھو رہا تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، "بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔" یہ سنتے ہی فجر کو جیسے احساس ہوا، وہ ٹھٹکی اور جھٹ سے گھونگھٹ اٹھا کر چہرے پر ڈال لیا۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوا، وہ اب رخ موڑے کھڑی تھی۔ "فلک نے کہا تھا شادی سے پہلے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔" وہ پہلے ہنسا، پھر قدم بڑھا کر اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا، ایک ہلکی مگر محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ۔ "میں تو دیکھوں گا۔" گھونگھٹ کے اندر سے اس کی نظریں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ "پہلے منہ دکھائی۔" اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ اس نے ایک نظر فجر کے پھیلے ہاتھ کو دیکھا اور پھر محبت سے اسے تھام لیا۔ "کیا چاہیے؟" وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ "کیا دے سکتے ہو؟" الٹا سوال آیا۔ "چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا ہے، مگر اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔" وہ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس چہرے کی وجہ سے سب اسے مارنا چاہتے تھے۔ اس چہرے کو ملعون قرار دیا گیا۔ یہ نقش نفرین تھا۔ صرف یہ شخص تھا جس نے اس چہرے کو محبت سے قبول کیا تھا۔ اس کی موجودگی، اس کی قربت اور اس کا بے تکلف انداز، سب کچھ ایک لمحے میں فجر کے دل کو چھو گیا۔ وہ واحد تھا جو اس کے جذبات اور وجود کو اتنی شدت سے محسوس کرتا تھا، اتنی ایمانداری سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، خاموشی میں ہر لفظ اور ہر احساس کے بغیر بات کر رہے تھے۔ رات کی چپ، کمرے کا سکوت اور مہندی کی خوشبو، سب کچھ اس لمحے کو لازوال اور یادگار بنا رہا تھا۔ "تم نے میرا نام نہیں لکھوایا؟" اس نے فجر کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً گھونگھٹ اٹھا دیا، چہرہ واضح ہوا۔ ولی کی نظریں اٹھیں اور پھر اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ "تمہیں نام بھی چاہیے؟" وہ اب پریشان ہوئی، خالی ہتھیلی کو دیکھا۔ "آف کورس۔"
वो जताते लहजे में बोला, मुझे मेहंदी नहीं पसंद, मैंने तुम्हारे लिए लगवाई है। इसने अपनी हथेलियों की पुष्ट दिखाई जहाँ सिर्फ गोल टिक्कियाँ बनी थीं, लेकिन हेज़ल आंखों में उलझन उभर आई। लेकिन मुझे तो नाम भी चाहिए, वो शरारत छुपाए कह रहा था। अच्छा, मैं मेहंदी लेकर आती हूँ। वो हाथ छुड़ाकर जाने लगी, मगर इसने सरहद से वापस खींच लिया। बाद में लिखवा लेना, अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। इसने फजर का थामा हुआ हाथ ऊपर उठाया और इसके सर से गुजारते हुए इसे हल्का सा घुमाया। वो हंस दी। तुम्हें क्या बनना पसंद है, मिसेस जोसेफ या मिसेस औरंगज़ेब? फजर के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लिए पूछा। वो अब सोफे पर बैठे थे। शौहर तुम हो तो सरनेम से फ़र्क नहीं पड़ता। इसने रुख मोड़कर वली को देखा। यहाँ वो मिसेस औरंगज़ेब कहलाई जाती और स्कॉटलैंड में मिसेस जोसेफ। इसे दोनों कबूल थे। इससे पहले वो कुछ कहता वो बोल पड़ी, अब तुम्हें जाना चाहिए। फलक उठ गई तो गुस्सा होगी। तुम्हें फलक की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो जालिम समाज बन गई है। वो हैरान हुआ। वहाँ स्कॉटलैंड में बैठे तमाम अफराद मुझे गालियाँ दे रहे हैं। उन्होंने मुझे दुल्हन लेने भेजा था और मैं यहाँ दोबारा शादी रचा रहा हूँ। मेरा भी तो सोचो, मैं इतना कुछ अकेले सह रहा हूँ। वो हंसी। वो सही फंसा था। वो इसकी बेचारगी पर फिर से हंस दी। इससे पहले कोई कुछ कहता बाहर से आहट की आवाज़ उभरी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर घबराहट उभरी। मुझे लगता है फलक उठ गई, प्लीज़ तुम जाओ, इसने वली को खींचकर उठाते हुए कहा। अरे अरे, मैं खैर नहीं हूँ, शौहर हूँ, मैं तुमसे मिल सकता हूँ। वो अड़ गया था। कल मिल लेना, इसे खींचते हुए खिड़की की जानिब धकेला। ये जाती है बेगम, वो मसनूई खफगी से बोला और फिर खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। वो थक से रह गई। खिड़की से झांक कर देखा तो वो नीचे लॉन में खड़ा था, हाथ हिलाते हुए गेट की जानिब बढ़ रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो झटके से पलटी। फलक का चेहरा सामने था। क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? इसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे बोलने की आवाज़ें आईं। इसने मशकूक अंदाज में नज़रें चारों जानिब फैलाईं। वो मैं कॉल पे थी, इसने बहाना बनाया। फलक ने सर से पाँव तक इसे देखा। वो घबराई हुई सी खौफनाक लग रही थी। खिड़की क्यों खुली है? अब्रोच कर पूछा। हाँ, वो घबराहट हो रही थी। इसने बेसाख्ता खिड़की बंद की। इतनी सर्दी में? हैरानी से पूछा। हाँ, क्या वली आया था? अब की बार लहजा ज़रा सख्त था। नहीं, वो क्यों आएगा? फजर ने खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया। ये भी है, वो क्यों आएगा? इसने समझते हुए इस बात में सर हिलाया, जबकि होठों की मुस्कुराहट छिपी रही। वैसे अब तुम्हें सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। हाँ, मैं बस चेंज करने जा रही हूँ, वो तेज़ी से कहते बाथरूम की जानिब भागी, जबकि फलक इसकी हरकतों पर बेसाख्ता हंस दी। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पागल, वो बुड़बुड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जोसेफ की औलाद इसके कड़े पहरे के बावजूद अपनी दुल्हन देख गया था। फाइनली मैं इस एपिसोड को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शदीद प्यास लग रही है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये नॉवल कैसा लग रहा है। वैसे इसके बाद आई डोंट नो नेक्स्ट एपिसोड में या उससे अगले वाले एपिसोड में काफ़ी बड़ा झटका आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड।